سورہ نحل آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون وإن لکم فی الانعام لعبرہ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن اللہ علیم قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها، اور اللہ نے اتارا آسمانوں سے پانی اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے کان کھلے ہیں، جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور چوپایوں کی جو زندگی ہے اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، کہ وہ تمہیں دودھ دیتی ہے پیٹ سے نکال کے، گوبر اور خون کے درمیان سے، اور ایسا دودھ کہ جو خالص بھی ہے اور پینے والے کے لیے فرت بخش بھی ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پھر جو کھجور اور انگور کے باغات ہیں، جو پھل ہے ان کا، ان سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو اور رزق حسن بھی، اچھا رزق بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور آپ کے رب نے وحی کی، القاء کیا شہد کی مکھی کو کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے۔ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں پر اور ان پر جن کو بندے خود اوپر اٹھاتے ہیں، جیسے انگور کے اور اس قسم کے باغات۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر تمام پھلوں سے اس کو القاء کیا کہ رس چوس۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور تیرے رب نے جو راستے تیرے لیے بنائے ہیں، تو یہ دکھائے ہیں، ان کے اوپر سر نیچے کر کے چلتی رہے۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اور پھر اس کے پیٹ سے وہ مشروب برآمد ہوتا ہے کہ جس کے رنگ مختلف ہیں، لیکن اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم ہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں
اور یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہیں کچھ بھی پتہ نہیں رہتا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں سے توحید کی اور معاد کی یعنی آخرت کی کچھ ایسی دلائل شروع ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی ربوبیت کے ساتھ ہے، اور ربوبیت کو جب ہم تسلیم کریں کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ اللہ پوری کرتا ہے، تو پھر تو معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف اسباب کے اوپر رہیں ہماری نگاہ، اور اسباب کا جو خالق ہے، جو اس کے پیچھے اصل قوت کار فرما ہے، اس پہ اگر ہماری نگاہ نہیں جائے، بیچ میں سے اپنے تفکر میں سے اس اسباب کو ہٹا کے اگر نہیں دیکھیں، تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ پہلی چیز جس کے بارے میں جو کہا وہ ربوبیت کی ایک ایسی مثال ہے کہ جو روزانہ یعنی آئے دن ہمارے سامنے واقعہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ آسمانوں سے اوپر سے، سما آسمان کے لیے، اوپر کے لیے، بلندی کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ پانی برساتا ہے۔ اب یہ پانی جو ہے اس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، یہ ہماری لائف لائن ہے۔ اگر یہ پانی نہیں برسے گا تو فصل پیدا نہیں ہوگی، جس کے بغیر، غذا کے بغیر ناممکن ہے زندگی۔ اور اگر یہ پانی نہیں برسے گا تو ہم جو زمین کے اندر سے پانی نکال کے استعمال کرتے ہیں، وہ اس کا لیول بہت ڈاؤن چلا جائے گا، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں، پنڈی اسلام آباد والوں کو دیکھ لیں، ان کے آدھے سے زیادہ وہ ٹیوب ویل خشک ہو گئے، تو وہ پانی لینا شروع کر دیا کہ جو اصل میں زراعت کے لیے تھا، ڈیم زراعت کے لیے بنے تھے۔ اب پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ اور پھر دوسری اس میں یعنی ربوبیت کے علاوہ بندوں کے سوچنے کی ایک اور بات بھی ہے کہ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے پاس خدائی اختیارات رکھے ہیں اوپر کے، زمین بہت دور کا معاملہ ہے، یہ اس نے اپنے اور ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو دے دیا ہے معاملہ، وہ ان کو چلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس بات پہ بہت یعنی بتوں کے علاوہ تھے، یہ جو انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے، یہ ان بتوں کے علاوہ تھے جو انہوں نے دیوی دیوتاؤں کے نام سے، ملائکہ کے اپنی طرف سے نام رکھ کے بنائے تھے، اس کے علاوہ ہے۔ یہ مختلف وادیوں میں جو ان کے خیال کے مطابق جو کاہنوں نے ان کو بتایا، اس کے مطابق وہ وادی، وہ جنات جو ہیں وہ ان وادیوں میں ان کا قیام تھا اور ان کے پاس اختیارات تھے۔ اب یہ کاہن ویسے ہی آگے کہہ دیتا تھا کہ وہ میرے موکل نے کہا ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو تم تباہ کر دیے جاؤ گے، اور وہ ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ دیکھیں، عبد المطلب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 11 بیٹے تھے، اور ان کے آخری بیٹی عبداللہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ ان کی پیدائش پہ کاہن نے بتایا کہ اگر تم نے اس بیٹے کو قربان نہیں کیا تو تمہارے سارے بیٹوں کو، وہ کہتا ہے، میں چٹ کر جاؤں گا، باقی جو 10 ہیں ان کو بھی۔ اب اس کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا، وہ بیٹے کی قربانی کس طرح دے؟ تو پھر کاہن نے مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو کہ قرآن اندازی کر لو، 5 کہ پتہ نہیں پہلے 10 سے شروع، 10 اونٹ رکھ لو اور بیٹا رکھ لو، قرآن ڈال لیتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے۔ وہ نام تو پھر عبداللہ کا نکلا۔ اس نے کہا 20 کر لو، 20 کر لیا، نام تو پھر عبداللہ کا نکلا۔ وہ کرتے کرتے 50 کو گیا تو نام پھر اونٹوں پہ آ گیا قرآن، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے 50 اونٹ ذبح کیے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کاہنوں کی فرمائش پر۔ تو وہ ان کی باتوں کو مانتے تھے، اور ان کا بھی پکا خیال تھا کہ زمین کے معاملات ان کے حوالے ہیں،
یہ کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں لوگوں کا خیال ہے، ہم نے ایسے دیکھے ہیں، پتہ نہیں آپ کا ملاقات ہوئی کہ نہیں، کہتے ہیں کہ یہ زمین کے اختیارات ہیں کہ وہ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں کچھ جس طرح ایک صدر ہوتا ہے، پھر اس نے گورنر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ گورنر جو ہیں وہ صوبوں کا انتظام کرتے ہیں، پھر انہوں نے وہ کمشنر لگائے ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، وہ کرتے کرتے پٹواریوں تک آ جاتے ہیں کہ یہ سارے خدائی میں شریک ہیں۔ اس طرح کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے لا مثال ولا مثیل لہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اس نے یہ دوسری چیز یہ سمجھائی اس آیت کے ذریعے سے کہ دیکھو اوپر خدا ہے، اس نے پانی برسایا، ادھر بھی وہی خدا ہے کہ تمہارے لیے وہی انتظام کرتا ہے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرنے کا، یعنی بنجر زمین کو سیراب کرنے کا، اور اس میں سے تمہارے لیے پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو تم جانوروں کو کھلاتے ہو، پھر جانوروں سے کھاتے ہو، ان کو کھاتے ہو، ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو اس طرح یہ ثابت کیا کہ یہ جو تمہاری جو دوئی کا معاملہ ہے کہ تم نے دو خدا بنا رکھے ہیں، اوپر کا اور ہے نیچے کا اور ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کے اندر جو توافق پایا جاتا ہے، جو یعنی سوئی پائی جاتی ہے کہ صرف انسانوں کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، اوپر بھی نیچے بھی، وہ اس کی توحید کو ثابت کرتا ہے۔ ربوبیت تو اس کے اندر ہے ہی ہے، لیکن ایک خاص بات آئی کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، کہ اس میں نشانی تو ہے ربوبیت کی، اس میں نشانی تو ہے معاد کی، اور اس میں نشانی ہے، یعنی اس تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن یہ پہنچیں گے وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں۔ یہ سننا اپنے اصل مفہوم میں ہے جس میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی سننا ویسے تو کانوں میں جو چیز جو آواز آئے وہ سننا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم ایسے بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو کہا لیکن وہ سنتا نہیں ہے، بولا سمجھ جاتا ہے کہ سنتا نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ پوچھے کہ کیوں اس کے کانوں کو کیا ہوا ہے، کانوں کو کچھ نہیں ہوا، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، وہ مانتا نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میری بات کو مانتا نہیں۔ یہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ جو کان کھلے رکھتے ہیں سنتے اس لیے ہیں کہ اللہ کی بات ہے، اس کو سن کے جو وہ کہتا ہے وہ کروں گا، ان کو تو اس کی سمجھ آتی ہے، جو سنی انسنی کر دیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کا پھر کچھ اور بھی مفہوم ہے، لیکن وہ آگے جو دو اور چیزیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ ملا کے میں بیان کروں گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور کہا کہ لوگوں جو چوپائے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے اس میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ یہ عبرت وہی ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس میں بڑی عبرت ہے، اس میں سبق ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے عبر یعبر، دریا عبور کرنے کے لیے، پانی عبور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اصل میں کیا چیز ہے کہ آپ عبور کرتے ہیں، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچتے ہیں۔ ذہنی طور پہ عبر یعبر عبور یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی اور آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی دوسرے کنارے پہ آپ پہنچ گئے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے جانور چرانے کے لیے لے جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ زمین کا مالک پہلے سے کسی اور کے جانوروں کو پکڑ کے کمیٹی میں لے جا رہا ہے کہ انہوں نے میری کھیتی برباد کر دی ہے۔ اب یہ واقعہ اس نے دیکھا، اس واقعہ سے عبرت اس کو یہ حاصل ہوگی، نتیجہ یہ نکالے گا کہ اگر میں نے چھوڑے تو میرے بھی جانور چلے جائیں گے، اور پھر کمیٹی والے جرمانہ وصول کریں گے۔ یہ جو چیز ہے اس کو عبرت کہتے ہیں، یعنی ایک چیز دیکھی اس کا جو نتیجہ ہے اس تک پہنچا۔ کہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے، یعنی اس کو تم دیکھو تو تم نتیجہ نکالو، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین،
کہ اس کے پیٹ سے چیز تمہارے پینے کی نکلتی ہے، تمہارے پینے کے لیے نکلتی ہے، اور یہ نکل رہی ہے گوبر اور خون کے درمیان سے. یعنی اللہ نے اس کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ جو چیز بھی کھاتا ہے، جانور جو چیز بھی کھاتا ہے، وہ مادہ اس سے گوبر بنتا ہے، پھر اس گوبر سے خون بنتا ہے، اور اس سے وہ دودھ تیار ہوتا ہے. یہ سارے کارخانے پروسیسنگ اس کے اندر لگی ہوئی ہے. لیکن اس دودھ میں اگر اس کو فطری طریقے پہ سے نکالا جائے، جیسے ہے لوگ نکالتے تھے ہاتھوں سے اور بغیر کوئی ٹیکے ویکے لگائے اس کو نکالتے تھے، تو اس میں نہ کوئی خون کی آمیزش ہے اور نہ ہی اس میں کوئی گوبر کی بو ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ انہوں نے ٹیکے لگانے شروع کر دیے، اور وہ ٹیکے ایسے ہیں کہ جب وہ بھینس جیسے بڑے جانور کو لگتا ہے تو وہ ایسے کانپنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ جو پروسیس ہو رہا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور اس دودھ سے بو آتی ہے. اور کبھی کبھار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹیکا بھی لگائیں اور مشین بھی لگائیں تو پھر اس میں خون کی بھی آمیزش ہوتی ہے، وہ بھی نظر آتا ہے آنکھوں سے. لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا جائے جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے فطرت کے مطابق، اس سے نکالے تو اس سے کوئی گوبر کی بو نہیں ہے، کوئی خون کی آمیزش نظر بھی نہیں آتی. خالصاً سائغا للشاربین، پینے والے کے لیے جو فرت بخش ہے، لذت بخش ہے. ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. نخیل کہتے ہیں کھجور کو اور اعناب کہتے ہیں انگور کو. تو کہا کہ یہ جو کھجور اور انگور کے باغات ہیں، ان کے پھلوں سے تم بناتے ہو سکرن، نشہ آور چیزیں، ورزقا حسنا. رزقن کے ساتھ حسنا کی صفت لگا کے بتایا کہ رزق حسن بھی تیار ہو سکتا ہے، لیکن سکر والی چیز جو ہے وہ رزق حسن نہیں ہے. یعنی یہ مکی صورت اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو مدینہ منورہ میں قطعی حرام ہونے والا تھا، اور وہ کیا ہے؟ الکوہل، شراب، جو اس زمانے میں کھجور اور انگور سے تیار کرتے تھے. اس کی طرف اشارہ مل گیا رزقاً حسنا کہہ کے کہ کھانے کے لیے اس کو استعمال کریں، یا اس سے اگر کوئی ایسی چیز بن سکے کہ جس میں نشہ آور چیز نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ اس سے سوگی بناتے ہیں، آپ اس سے منقع بناتے ہیں، یہ کھجور انگور سے ہی تیار ہوتا ہے سارا، تو اس میں نشے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ رزق حسن ہے. لیکن سکرا کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے. درمیان میں واو ہے، وہ عطف ان دونوں کو علیحدہ کر رہی ہے کہ رزق حسن یہ ہے، اور سکر جو ہے، جو نشہ آور چیز اس سے تیار ہوتی ہے، وہ رزق حسن نہیں ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. کہا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل انسانی کیا چیز ہے؟ عقل وہ ہے کہ جو دوسری مخلوقات کو نہیں دی گئی، جانداروں کو نہیں دی گئی، وہ ایک بات سے دوسرا نتیجہ، اس سے اگلا نتیجہ، دوسرے واقعہ سے ایک نتیجہ، ان سب کو آپس میں اکٹھا کر کے وہ ایک بات جو ہے سامنے لے آتے ہیں. یعنی اس کا یہ نتیجہ ہے، عقل انسانی کا یہ نتیجہ ہے کہ 100 سال 200 سال 300 سال ایک چیز کے اوپر کام ہوتا رہا، مختلف لوگ کام کرتے ہیں، لیکن وہ بتاتے رہے کہ میرے کام کا کیا نتیجہ نکلا. میں جو سوچ رہا تھا، جو میں کرنا چاہتا تھا، اس کا کیا، اس نے وہ بنا نہیں سکا، لیکن جب تو 200-300 سال گزرے تو پتہ لگا کہ بحری جہاز بن گیا ہے. وہی ہے کہ جس لوہے کی ایک سوئی جو ہے اس پانی میں ڈوب جاتی ہے، اس لوہے کے ہزاروں لاکھوں ٹن جو ہے وہ تیر رہے ہیں اس کے اوپر. یہ قرآن واحد میں نہیں ہوا، یہ عقل انسانی ہے کہ جس نے مختلف تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سال لگ گئے یہ کام کر لیا. یہ
وہ جو سمع ہے، سننے والی بات ہے، ماننے والی بات ہے، اس سے اگلا سٹیپ ہے. یعنی جانوروں میں سننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن جب اس کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں، ایک جانور کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کو بلاتے ہیں وہ آ جاتا ہے، آپ اس کو کسی طرف بھیجتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. لیکن عقل سے وہ محروم ہے. انسان جو ہے اس نے سنا، ایک دم اس کو پتہ چل گیا. اب یہ اس کی اپنی عقل ہے کہ وہ سننے کا کیا نتیجہ نکال کے اس کو ایکشن پہ لگاتا ہے. یہ اگلا سٹیپ ہے یعقلون. یہ بھی اسی میں آئے گا، وہ تیسری جو بات ہے اس کے ساتھ آئے گا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. یہ نخل، وہ اگر پیچھے والا آپ دیکھیں کھجور جس کا ترجمہ میں نے کیا، وہ خا نقطے والی ہے، یہ بغیر نقطے کے خا ہے. اس کا معنی شہد کی مکھی ہوتا ہے کہ تیرے رب نے القاء کیا، اوحا وہی القاء کیا شہد کی مکھی کی طرف، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ اپنا جو گھر ہے وہ تم پہاڑوں میں بناؤ، ومن الشجر ومما یعرشون، اور درختوں پہ بناؤ، اور ان چیزوں پہ بناؤ کہ جن کو یہ لوگ انسان جن کو اوپر اٹھاتے ہیں. باغات میں سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے نیچے ہم ڈنڈے لگا کے ان کو اوپر اٹھاتے ہیں. بیلے ہیں، انگور کے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہاں کے جو انگور ہیں وہ کافی اوپر جاتے ہیں. تو کہا وہاں پہ بھی تم بناؤ، گھر بناؤ اپنے. ثم کلی من کل الثمرات، پھر تمام پھلوں سے تم رس چوسو. فسلکی سبل ربک ذللا، اور چلتی رہو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پہ سر نیچا کر کے. ذلل جو ہے یہ اصل میں ذلول کی جمع ہے. ذلول جیسے سورہ ملک میں بھی استعمال ہوا، یہ مطیع کے لیے، جو بات کو مانتا ہے، جو چل رہا ہے، آپ کے آرڈر پہ جو کام کرتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ یہ شہد کی مکھی کے لیے استعمال ہوا، اور یہ صفت شہد کی مکھی کی ہے. آیا سبل کے بعد ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اگر مطالعے کے اس قسم کے شوق رکھتے ہیں تو بعض تفسیروں میں ملے گا کہ یہ یعنی صفت جو ہے سبل کی ہے. سبل سبیل، راستے کو کہتے ہیں، سبل اس کی جمع ہے. یہ اس کے لیے نہیں ہے، عربی قواعد کے خلاف ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں تو، اس لیے کہ یہ اطاعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہا کہ تم ان راستوں پہ سر نیچا کر کے چلتے رہو. ذلیل ہم بھی کہتے ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا معنی مختلف ہو گیا ہے. سر نیچا کر کے یعنی ہیڈ ڈاؤن جسے کہتے ہیں نا، کہ دوسری بات ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ دیا ہے بس اس کو کرو. تم اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلو. اب چونکہ اس معاملے میں بہت زیادہ تحقیقات ہوتی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کیا تماشا ہے ان شہد کی مکھیوں کا. تو وہ یعنی کسی جگہ پہ وہ ڈبے رکھے ہوئے آپ دیکھیں گے سینکڑوں کی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہر مکھی کو اپنے والے گھر کا پتہ ہے، اور ہر جو اس کا جو چھتا ہے، جو ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں 2 گارڈ جو ہیں اندر اس سوراخ کے جہاں سے وہ جاتی اور آتی ہیں، وہاں پہ اندر 2 گارڈ ہیں. اور جب یہ آتی ہے اور اس نے آگے اپنا سگنل دیا، تو اگر تو وہ گارڈ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے ہی چھتے کی مکھی ہے تو وہ تو ہٹ جاتا ہے، وہ اس کو راستہ دیتا ہے. اگر کوئی دوسری بھول کے آ گئی تو وہ ایک دم سے اس کے سر میں ڈنگ مارتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں ڈبوں کے نیچے چند مکھیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھول گئی. وہ سبل رب کے ذللا جو ہے اس پہ نہیں چلی، جو رب نے راستہ بتایا تھا کہ جہاں گئی ہو وہاں سے آنا واپس کس طرف ہے، وہ اس پہ نہیں گئی. نتیجے کے طور پہ موت آ گئی اس کی.
اور پھر ان کے جو مختلف یعنی فصل کی سبل ربک کہ تیرے رب نے جو تجھے بتایا ہے، تو وہ تحقیقات کرنے والوں نے بتایا کہ یہ جو بڑے سائز کی مکھی ہے یہ تو جاتی ہے صرف 3 کلومیٹر، اور جو چھوٹی ہے وہ 12 کلومیٹر تک جاتی ہے۔ 12 کلومیٹر سے وہ واپس اپنے راستے پہ آ کے صحیح اپنے گھر پہ آتی ہے۔ اور پھر ان کو استعمال کیا تجربے کرنے والوں نے، اس لیے کہ یہ ان جانوروں میں سے، ان اڑنے والے یا پتنگوں میں سے ہے، کیڑے پتنگوں میں سے، کہ جس کے اوپر جو ایٹمی شعاعیں ہیں وہ اثر نہیں کرتی، خون نہیں ہے، یہ خون کے بغیر والی چیز ہے۔ تو پھر اس کے اوپر کیمرے رکھ کے ان کو چھوڑا کہ آگے جو تجربہ ہو رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ فصل کی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الالوان، اس کے پیٹ سے وہ مشروب برآمد ہوتا ہے، شہد کی بات ہو رہی جس کے مختلف رنگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنگ جو ہے اس کا وہی ہوتا ہے جن پھولوں کے اوپر وہ بیٹھتی ہے ان کا جو رنگ تھا۔ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو پھر اس چیز کے اوپر بھی تحقیقات ہوئی کہ اس میں کون سی شفا ہے۔ اصل میں اس میں جو اینٹی بائیوٹک ہے ہائیڈروجن پر آکسائڈ، وہ ایسی شکل میں موجود ہے کہ جو بہترین اس کی شکل ہے کسی اینٹی بائیوٹک کی، لیکن لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جب اس کو 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم کیا جائے تو وہ شکل اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ وہ چیز رہتی نہیں ہے۔ اور کبھی اس کو چائے میں ڈالتے ہیں، کبھی ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالتے ہیں، کبھی اس کو اس میں ڈالو، کبھی اس میں ڈالو، یہ سب بیکار ہو جاتا ہے، بس صرف میٹھی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ کاش میں لوگوں کے لیے شفا ہے تو یہ تو آپ کو مختلف نسخوں میں ملے گا بھی، بلکہ ہندوستان میں تو حکیموں کا ایک علیحدہ سلسلہ ہے، تو وہ تو یعنی ہر دوائی کا جو بیس ہے وہ شہد کو بناتے ہیں، شہد میں اپنے وہ نسخہ کہتے ہیں کہ یہ چیز شہد میں تم ملاؤ اور تم استعمال کرو۔ اور پھر چونکہ آگے یہ بات آئی ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ان تینوں کو یسمعون، یعقلون اور یتفکرون کا میں بیان کرتا ہوں کہ یہ 3 مختلف درجے اس لیے بیان ہوئے کہ قرآن پاک ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، لیکن سب انسانوں کا جو دماغی جو حساب ہے، لیول ہے، وہ برابر نہیں ہوتا۔ اب جو پہلی چیز ہے کہ صرف سن کے وہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی بات کو مانتے ہیں اور اس پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ سب سے کم ذہنیت رکھنے والے، سب سے کم تعلیم یافتہ وہ لوگ ہیں۔ پھر جو عقل سے کام لیتے ہیں کہ اللہ نے تو سب کو عقل دی ہے، یہ علیحدہ بات ہے، کسی کے پاس تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن جو اس کے پاس ہے اس سے کام لیتا ہے تو دوسری اس کی بات ہے۔ یہ تیسری جو ہے، یہ آخری درجے کے لوگ ہیں، جو حکماء ہیں، جو فلاسفر ہیں، سائنسدان ہیں، یہ ان کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں لوگ، جیسے آج بھی بات ہوئی مختلف موقعوں پہ کہ بھائی یہ تجربہ ہوا، وہ تجربہ ہوا، تو جو پڑھے لکھے ہیں ان میں سے اکثریت اسلام کو قبول کر لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تفکر، کہ جب حق اس کے سامنے آ گیا تو پھر اس نے تھوڑا سا غور کیا اور اپنی سابقہ چیز کو اس نے چھوڑ دیا، سابقہ عقیدے کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایسی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ اور چونکہ شفا کی بات تھی اور آگے یہ آئی ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں اخلاقی بیماریوں کی بھی بات ہے، جو ہمارے اخلاق کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا اس کی بھی بات ہے، اس لیے کہ جو فکر کرتے ہیں
ان کو تو شفا جو چاہیے، شہد کے استعمال سے جو لذت یا شفا جو چاہیے وہ ملتی ہے، ساتھ میں تفکر، وہ کھانے کے بعد اس کو جو غور و فکر ہے وہ اس کو اخلاقی بیماریوں سے بھی نجات دلا دیتا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے۔ منکم من یرد الی ارذل العمر، کہا تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ ارذل عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب ارذل عمر جو ہے یہ سالوں میں نہیں گنی جا سکتی، اس لیے کہ ایک شخص کے لیے یہ ہو سکتا ہے 40 سال کی عمر، اگر اس کو فالج ہو گیا ہے اور وہ بیڈ پہ ہے تو پھر یہ تو اس کے لیے ارذل العمر ہے۔ جب آدمی محتاج ہو گیا، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ وہ 90 سال کا ہو لیکن چلتا پھرتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ اس کے لیے ارذل العمر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے۔ وہ ایک مشہور دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں بخل سے، یعنی کنجوسی، جبن سے، بزدلی، ارذل العمر، اس سے بھی۔ تو یہ ارذل العمر بعض اوقات کہا کہ اس قسم کی بھی آ جاتی ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ بڑا عالم تھا لیکن اب کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ صبح میں نے چائے پی ہے کہ نہیں پی ہے، کیونکہ چائے 2 دفعہ پی چکا ہے، پھر بھی کہتا ہے جو بھی آتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے، جو بھی آتا ہے اس کو کہتا ہے مجھے چائے نہیں دیتے، صبح ناشتہ میں نے کیا ہی نہیں۔ تو بعد علم شیء، یعنی بڑا عالم تھا لیکن اب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو چیز ہے کہ اس کے بعد اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ ارذل العمر کی وہ آخری حد ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اس کے بعد آیا کہ یہ علم جو اس کے پاس تھا یہ اللہ نے دیا تھا۔ اگر کسی کام کے کرنے کی قدرت تھی تو اللہ نے دی تھی، اس لیے بخشنے والا وہ ہے، لیکن وہ جس وقت چاہے وہ سلب کر لے، وہ علیم قدیر ہے، سارا علم اس کی ملکیت ہے، ساری قدرت اس کی اپنی ملکیت ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد